قرآن الکریم عربی حروف و حرکات کی پہچان. حرکات کی پہچان: زبر، زیر اور پیش کو حرکت اور سب کو حرکات کہتے ہیں. زبر، زیر اور پیش کو حرکت اور سب کو حرکات کہتے ہیں. عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ان حرکات کی مختلف آوازیں ہیں. ان حرکات کی مدد سے قرآن مجید کو پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ذیل میں حرکات کی مفرد اور مرکب آوازوں والے حروف اور الفاظ کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ زبر یا فتحہ. زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے. زبر جو ہے حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے کہ مفرد آواز ہے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. اور مرکب آواز ہے نون زبر نا، سوا زبر سوا، را زبر ناصرہ، فاتحہ، زارابا. یہ زبر کی پہچان کروائی گئی ہے. اور یہ ہے زیر یا کسرہ، زیر یا پھر کسرہ. زیر حروف کے نیچے لکھی جاتی ہے. زیر جو ہے وہ حروف کے نیچے لکھی جاتی ہے. مفرد آواز میں جیم زیر جی، ہا زے ہی، خا زے خی. مرکب آواز میں راہیمہ، فائلہ، قادیرہ. جیسے کہ یہ ہی، فائلہ، قادیرہ، راہیمہ، فائلہ، قادیرہ. جیسے زبر کا استعمال ہوا نا سارا، فاتحہ، زارابا. ایسے ہی زیر کا استعمال ہوا، یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک ایک ورڈ میں پڑھیں گے، سنگل ورڈز میں پڑھیں گے تو جیم زیر جی، ہا زے ہی، خا زے خی. اگر ہم اس کو یعنی کہ جوڑ کے پڑھیں گے، جو ورڈ بنا ہے ورڈ میں پڑھیں گے، مرکب میں پڑھیں گے تو راہیمہ، فائلہ اور قادیرہ. تو یہ آئے زبر اور زیر کی پہچان. آگے ہم پڑھتے ہیں پیش کے بارے میں. پیش کی پہچان کرتے ہیں. پیش یا ضمہ، پیش یا ضمہ. پیش حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے. مفرد آواز میں زا پیش زو، را پیش رو، زو پیش زو. ٹھیک ہے. اور مرکب آواز میں ہوما زا، لوبادا، فولیما. جیسے مرکب آواز میں اس کو جوڑ کے پڑھا ہم نے، ہوما زا، لوبادا اور فولیما. یہ ہو گیا. اور ہم کیلے پڑھیں کہ زو، رو، زا پیش زو، را پیش رو، زو پیش رو. ٹھیک ہے. آگے ہے سکون یا جزم. اب یہ جو ہم آپ نے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جزم لگی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آپ کو نشانی پہچان ہوگی. یہ نشان، یہ جزم نشان سکون یا جزم کا نشان ہے. اس کو سکون یا جزم کہتے ہیں. اس نشان والا حرف ساکن کہلاتا ہے. ساکن حرف حرکت والے حرف سے مل کر آواز دیتا ہے. تا زبر با تب، ہا زبر جیم حج، کاف پیش نون کن. یعنی کہ یہ دیکھیں اس کو ملا کے پڑھا، یہ لگا اور یہ لگا، تب حج کن. تو اس نے لفظوں کو یہ ساکن لفظ کو سکون یا جزم دیتا ہے. تب حج اور کن، اس کو سکون یا جزم کہتے ہیں. آگے ہے تنوین. تنوین کسی حروف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش تنوین کہلاتے ہیں. مثلا کسی حرف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش تنوین کہلاتے ہیں. آبادن، الف زبر آ، با زبر با، دال الف دو زبر دن، آبادن. کاف زبر کا، را یا زیری، میم الف دو زبر من، کاریمن. با عین زبر با، زواد الف دو زن، بعضن. شین الف زبر شان، نون دو زنین، شعنن، فعنن، حمدن، عامل، جائل، شمسن. اس میں زبر کا استعمال ہوا، اس لائن میں زیر کا استعمال ہوا، اس لائن میں دو پیش کا استعمال ہوا. دو زبر کا استعمال ہے، دو زیر کا استعمال ہے، دو پیش کا استعمال ہے. یعنی کہ اسے تنوین کا استعمال کہتے ہیں. یہ تنوین کا استعمال. کسی حرف پر دو زبر، دو پیش یا دو زیر یا دو پیش تنوین کہلاتے ہیں. مثلا آبادن، کریمن، بعضن، شانن، فانن، حمدن، عامل، جائل، شمسن. آگے ہم پڑھتے ہیں حروف مدہ کے بارے میں. حروف مدہ کی تعداد 3 ہے، الف، واو اور یا. حروف مدہ کی تعداد 3 ہے، الف، واو اور یا. الف مدہ زبر لگا ہے الف. اعراب سے خالی الف اور اس سے پہلے حروف پر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. اعراب سے خالی
اعراب سے خالی الف اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. مثلا جیم الف جا، الف زبر آ، با زبر با، دا الف دا آبادا، کال الف کاف، لام زبر لا، کالا، جا آبادا کالا. اعراب سے خالی الف اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. مثلا جا آبادا کالا. وائے مدہ واؤ، ٹھیک ہے، واؤ مدہ واؤ. جب واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے واؤ کو وائے مدہ کہتے ہیں. جب واؤ ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے واؤ کو واؤ مدہ کہتے ہیں. مثلا آمیلو، آمیلو، کولو، کونو. آئین زبر آ، میم زمی، لام واپش لو، آمیلو، کولو، کونو. آگے ہمارے پاس آ رہی ہے یا ای مدہ، ٹھیک ہے، اس میں زیر کا استعمال ہوتا ہے نا، یا ای مدہ. یہ دیکھیں، اس کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو ایسی یا حمزہ زے ای مدہ کہلاتی ہے. مثلا جیم زے جی، نون یہ نی، آخی، یعنی کہ جیم یہ جی، نون یہ نی، آخی، جی نی آخی. مثلا یہ اب یا ای مدہ زیر یا ہے. کھڑا زبر جس حرف پر ہو تو اس حرف کی آواز کو دگنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کھڑا زبر جس حرف پر ہو تو اس حرف کی آواز کو دگنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. مثلا آنن، الف کھڑی زبر آ، نون دو زیر نن، آنن. یاسین، سلامن، سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، میم دو پیش من، سلامن. یا کھڑی زبر یا، سین یا زیر سی، نون یاسین، آنن یاسین سلامن. یہ اب کھڑا زبر، یہ جو کھڑی ہے نا، جس کو ہم کھڑیے کہتے ہیں، پنجابی میں لوگ کھڑیے بھی بولتے ہیں، تو کھڑا زبر یہ اس کو کھڑی کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اس آواز کو دگنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. آنن یاسین، یعنی کہ دگنا لمبا، آنن یاسین سلامن. اس کو تھوڑا سا دگنا لمبا کر لیتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں. آگے ہم سیکھتے ہیں. آج میری پوری کوشش ہے کہ جو بچے نیا قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں، میں نے بھی اپنے بچوں کو اسی سے سکھایا ہے، تو جو بچے نئے قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے. اور جو لوگ ان کی قرآن پاک میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں خود اسے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو انسان کو ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے اور سیکھتے رہنا چاہیے. یہ ایک اچھا علم ہے، سیکھتے رہنا چاہیے. سیکھنا ایک اچھا عمل ہوتا ہے. اب کھڑا زیر، قرآن مجید میں ہا کے نیچے کھڑا زیر لکھا جاتا ہے. کھڑا زیر جس حرف کے نیچے آئے، اس حرف کو آواز کو دگنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. مثلا ہا کھڑی زیر ہی کی آواز ہی ہوگی. ہا کھڑی زیر ہی کی آواز ہی ہوگی. بازے بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. بازے بی، شین زیر شی، میم زیر ما، لام زیر ہا کھڑی زیر ہی، بی شی ما لی ہی. ہا کھڑی زبر ہا، زال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا زے ہی. یعنی کہ یہ جو نیچے کھڑی لگی ہوئی ہے نا، نیچے کھڑی زیر، اس کو استعمال ہو رہا ہے. بی ہی، بی شی ما لی ہی، ہا زے ہی. اب ہے الٹا پیش جس حرف پر ہو وہ حرف واؤ کی آواز دیتا ہے. مثلا ہو، الٹا پیش جس حرف پر ہو وہ واؤ کی آواز دیتا ہے. مثلا ہو، لاہو، اندہو، رسولہو. لام زبر لا، ہا پیش ہو، لاہو. آئین نون زیر ان، دال زبر دا، ہا الٹا پیش ہو، اندہو. را زبر را، سین واپس سو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہو. لاہو، اندہو، رسولہو. مد منفصل اور مد متصل. مد کے معنی ہے کھینچنا. جس حرف پر مد آئے اس حرف کی آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. مد کے معنی ہے کھینچنا. جس حرف پر مد آئے اس حرف کی آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. مد منفصل جس حرف پر آئے اس کی آواز کو دگنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ما، میم زبر ما، الف مدہ آ، ما. فلا، فا زبر فا، لام زبر لا، الف مدہ آ، فلا.
یا کھڑی دبا یا علی مدہ آ واو پیش وو لام یہ لی یا اولی ما فلا یا اولی یا وولی یا اولی. ٹھیک ہے یہ دیکھیے یا اولی ایسے پڑھا جانا چاہیے. یہ کھینچ کے لمبا آنا ہے مدہ. جس حرف پر آئے اس کی آواز کو دگنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. آگے مد متصل جس حرف پر آئے اس کی آواز کو 4 گنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. مثلا الباسائی والذرائی آدائی الباسائی والذرائی آدائی. اس حرف پر آئے مد متصل جس حرف پر آئے اس کی آواز کو 4 گنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. مثلا الباسائی والذرائی آدائی. آگے ہم پڑھتے ہیں شد کے بارے میں. اب ہم پڑھیں گے شد کے بارے میں. ٹھیک ہے شد جس حرف پر آئے اسے دوبارہ پڑھا جاتا ہے. مثلا للناسی اسروا الا، یعنی کہ یہاں پہ نون کے اوپر ہے، نون کو ہم نے ڈبل جوڑا. پہلے لن ہم نے لام سے جوڑا پھر اس کو خود سے پڑھا. للناسی اسروا الا، یہ ہو گیا شد کا استعمال. آگے ہے ادغام. ادغام کا مطلب ہے 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا. ادغام میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا حرف حرکت والا شد کی علامت کے ساتھ ہوتا ہے. ساکن حروف کی آواز ادا نہیں کی جاتی. ساکن حروف کی آواز ادا نہیں کی جاتی. ادغام کا مطلب ہے 2 حروف کو آپس میں ایک کر دینا. ادغام میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا حرف حرکت والا شد کی علامت کے ساتھ ہوتا ہے. ساکن حرف کی آواز ادا نہیں کی جاتی. مثلا ملا قل ربی ابتا ملا، یعنی میرے منہ سے آواز نکلے گا مل. میں نون کو نہیں بولا، میں نے مل میم کو ڈائریکٹ میں نے لام کے ساتھ ملایا. ملا قل ربی، جیسے کہ میں نے لام کو نہیں پڑھا، میں نے رے سے ملایا. اور ابتا اس کو ملا لیا. نون کو میم سے بدلنا. جب ساکن نون کے بعد حرکت والی بے آئے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. چھوٹا سا میم بھی نون کے اوپر آتا ہے. مم بینی مم بعدی. نون کو میم سے بدلنا. جب ساکن نون کے بعد حرکت والی بے آئے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. چھوٹا سا میم بھی نون کے اوپر آتا ہے. مم بینی، جیسے یہ چھوٹا سا جو میم ہے وہ نون کے اوپر آیا ہے. مم بینی مم، ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، وہ ساکت ہو جائے گا، اور ہم میم کو پڑھیں گے جب ساکن نون کے بعد حرکت والی بے آئے. مم بینی مم بعدی. نون کتنی قرآن مجید میں چند جگہوں پر آخری حروف کی تنوین کے بعد ساکن حرف آتا ہے. اس حرف کو دوسرے سے ملانے کے لیے تنوین کی ایک حرکت کو زیر والے نون سے بدلتے ہیں اور یہ نون تنوین والے حرف اور ساکن حروف کے درمیان لکھتے ہیں. یہ نون کتنی کہلاتا ہے. مثلا ہمزتن لمزتن نلزی جمع. ہمزتن لمزتن نلزی جمع. آج ہم نے حروف و سکنات کے بارے میں پڑھا. یہ دیکھیں عربی حروف اور حرکات کی پہچان. حرکات کی پہچان کے بارے میں پڑھا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا. آپ قرآن پاک کو اس کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا پڑھانے سیکھنے سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج کا پہلا لیسن ہے. اس کے بعد میں آپ کے لیے مزید لیسن لے کے آؤں جس سے آپ کو آپ کے بچوں کو قرآن پاک سیکھنے کی سمجھنے کی آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پسند کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں. کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو کیسی لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.